الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری سامعین ذی وقار، ہماری گفتگو امام الانبیاء، محبوب دو جہاں، شافع محشر، ختم المرسلین، سید الاولین والآخرین، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو چل رہی تھی، اور گزشتہ ایک دو نشستوں میں ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے نبوت سے قبل کے گوشے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت، شرافت، عدالت اور اخلاق کے وہ اعلیٰ کردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل 40 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ کے اندر گزارا، اور وہاں لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہنا اور سب سے سچا کہنا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر ان کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی مجنون کہا جاتا ہے، کبھی شاعر کہا جاتا ہے، کبھی کیا اور کبھی خبطی اور طرح طرح کی دوسرے القابات اور توہین آمیز الفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بڑے سے بڑے دشمن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کسی دشمن کی یہ جرت نہیں ہوئی۔ یعنی اتنی بڑی دشمنی کے باوجود کہ آپ کی جان کے درپے ہوئے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، آپ پر اجڑیاں ڈالی گئیں، آپ کے صحابہ کو تکلیف دی گئی، آپ کو مجنون اور شاعر کہا گیا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی دشمن نے جھوٹا نہیں کہا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچ بولنے والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور نہ قیامت تک اس جیسا سچا پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت، امانت، شرافت کا ان کو کھلے دل سے اعتراف تھا، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے، دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ اسی لیے کوئی شاعر نے کہا کہ الفضل ما شہد بہ الاعداء، کہ اصل فضیلت کیا ہے، اصل شرافت کیا ہے، اصل کرامت کیا ہے، کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے اعتراف کرنے والے بن جائیں، آپ کے دشمن بھی آپ کی گواہی دینے لگے کہ ہاں یہ سچا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی دی گئی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا فریضہ سونپا گیا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد معاشرے کے لوگوں کو، آس پاس کے بالخصوص خاندان کے لوگوں کو اللہ کی طرف پکارنا شروع کیا اور اپنی دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ دعوت کے نتیجے کے اندر سب سے پہلے
جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ پہلی مسلمان تھیں کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے اور سچے دوست تھے، اور آپ سفر پر گئے ہوئے تھے کہیں شام سے، جب آپ کی سفر سے واپسی ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا جو دوست ہے، جو آپ کا پکا یار ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں اور مجھے نبوت دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گھر سے نکلے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے مبارک پر تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر مجھے نبوت دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بغیر کسی سوال جواب کے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی چوں چراں کے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور اعلان فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کا سلسلہ خفیہ طور پر چلتا رہتا تھا اور چند مسلمان خاندان کے لوگوں میں، آس پاس کے لوگوں میں ہوتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ پوری امت کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور یہ ذمہ داری اس قدر سخت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح چین نہیں ملتا تھا، نہ رات کو سکون آتا تھا نہ دن کو سکون۔ ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور اس کیفیت کے اندر رہتے تھے کہ کس طرح وہ اس اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برآں ہو سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، زوال کا وقت ہے، اور آواز لگانا شروع کیا یا معشر قریش، یا عبد مناف، تمام قبائل کے لوگوں کو بلایا، پکارا، سارے کے سارے لوگ آ کر جمع ہوئے، صفا کی پہاڑی پر جمع ہیں، تمام قریش کے قبائل ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک بات سنو، میں ایک بات کہنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ جس پہاڑی پر میں ٹھہرا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے، گھوڑوں پر سوار ہے، اور عن قریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ کیا میری بات کو مانیں گے؟ تو تمام قریش کے قبائل نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں ایسا لگتا تو نہیں ہے، امکان تو نہیں ہے کہ ہم پر کوئی ایسا لشکر کشائی کرنے والا آئے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سنو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لوگ بپھر گئے، وہی لوگ ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیک زبان ہو کر کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اب جتنے وہاں ٹھہرے قبائلی لوگ تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے، ان کی پگڑیاں گرنے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان اور ہمارے آبا و اجداد کی سرداریاں، یہ ہمارے آبا و اجداد کا چھوڑا ہوا دین، یہ اس قدر اتنا جلدی اس نوجوان کی دعوت سے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو ہماری آبا و اجداد کی یہ میراث سب کچھ ہم سے چلا جائے گا۔ تو سب نے مخالفت کرنا شروع کی۔ یہیں پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بدبخت ابو لہب تھے، اس نے پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھئی اے محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا تمہارے اوپر ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ پتھر پھینکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں۔ دعوت دی، دشمن بن گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سالوں سے جانتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے، امانت کے، اخلاق کے، شرافت کے، ہر چیز کے معترف تھے، اور آپ کو صادق الامین کہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو وہ فوراً سے دشمن ہو گئے۔
دیکھیں یہی بات جو پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اس راہب نے کہی تھی کہ بھائی آپ کے یہ سارے کے سارے آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو یہاں سے مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً دیکھنے لگے اپنی آنکھوں سے کہ یہ مکہ کے وہی لوگ ہیں جو ابھی تک میری تعریف میں رطب اللسان تھے، ایک دم ان کے رویے بدلتے گئے، لوگوں نے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے لوگ وہاں سے دور کنارہ کر کے چلے جاتے۔ ابو لہب اور ابو جہل دوسرے اس طرح کے بدبخت رؤساء، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف، یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تھے تو یہ اس سے کہتے تھے کہ اس سے نہ ملو، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہے، یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں ان کی یہ دشمنی صرف اس حد تک نہیں تھی، بلکہ انہوں نے بدست بازو مسلمانوں کو تکالیف دینا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینک رہے ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے غریب اس کو مار پیٹ کرنا شروع کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ انہی دور کے اندر اسی ابتدائی زمانے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ تینوں مسلمان ہوتے ہیں، یہ تینوں خاندان کے افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ امیہ بن خلف کے یہ جو ہے غلام تھے، اب جو ہے اس کو جب پتہ چلا وہ ان کو ہر وقت مار دھاڑ کر رہا ہے، کبھی ان کو پتھروں پر لٹایا جا رہا ہے، کبھی انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کی تکالیف دی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان تکالیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کو طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں، تکالیف دی جا رہی ہیں، لیکن ان کی ایک ہی دھن ہے، ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تو فرماتے تھے صبراً آل یاسر، صبراً آل یاسر، صبر کرو اے یاسر کی آل، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت پانے والے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل نے ان کے بڑھاپے کا خیال نہیں کیا، ان کو قتل کر دیا۔ اور اماں سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ابو جہل بدبخت نے ان کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، آپ کو ایک برچھا مارا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس قدر تکالیف دی جانے لگی۔ انہی دوران میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ آپ بھی ایک شخص کے غلام ہیں، وہ غلام سردار جو ہے آپ کو کبھی ایک شخص کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ جو آپ کو گلیوں میں گھسیٹتا پھر رہا ہے، پھر دوسرے بچوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرو، اور ان کا لوہے کا کاروبار تھا، ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا، مختلف زنجیروں سے مارا جاتا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اور وہ آگ آپ کی جسم سے اترنے والی چربی سے بجھ جاتی تھی۔ اس قدر تکالیف دی گئیں، اس قدر ان پر مشقت اور مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس پر مصائب کی انتہا کر دی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو خفیہ چلایا، خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مرکز قائم کیا دار ارقم میں، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور جو مسلمان ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلقین فرما دیتے تھے کہ تم اپنے اسلام کو ابھی چھپا کر رکھو، تم ابھی اپنے اسلام کو چھپا کر رکھو، لوگوں کو پتہ نہ چلنے دو، اندیشہ ہے مجھے کہ تمہیں تکالیف پہنچے اور تم ان کا تحمل نہ کر سکو۔ تو اس قدر تکالیف دی جانے لگی کہ وہی لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن جو ہی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مخالف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کے باوجود، اخلاق کے باوجود آپ کی دعوت پر اس قدر بے پر گئے، کیونکہ جن خداؤں کو وہ پوجتے تھے، جس معمول کے خداؤں کو وہ پوجتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خداؤں کی خدائی کا انکار کیا تھا، تو وہ بپھر گئے، دشمن ہو گئے کہ ہم پوجتے ہیں ان خداؤں کو، ہمارے آبا و اجداد سے یہی ہمارا دین چلا رہا ہے، آج ایک شخص آتا ہے اور نیا دین ہمیں سکھلاتا ہے۔ تو اس بات پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر دشمن بن گئے۔ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا، یہ بھی بڑی دلچسپ داستان ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ جائیں اور حالات معلوم کریں کہ وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں۔ سنا ہے کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر ان کے بھائی آئے اور چند دن یہاں رہے اور واپس چلے گئے۔
اور جا کر ان کو بتایا کہ وہ ایک شخص ہے، وہ وہاں پر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور سنا ہے کہ کوئی ایسا کلام پڑھتا ہے جس کے سنتے ہی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، جس کو سنتے ہی لوگ اس کے سحر میں مسحور ہو جاتے ہیں، پھر اس سحر سے دوبارہ نہیں نکل سکتے۔ جو اس کا کلام سن لیتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے اور کیسی اس کے پاس کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اس قدر اپنے قریب کھینچ لیتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ آپ خود جا کر وہاں تحقیق کریں گے اور خود جا کر حالات کو معلوم کریں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا، اب دیکھا کہ اس زمانے میں نے بتایا کہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، اس وقت دشمن منصوبے بناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمایاں نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر دیکھا وہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ اب اسی اثنا میں رات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی مسافر ہے، انہوں نے اپنے ساتھ لیا، کہا کہ بھئی آ جاؤ، چلو میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر لے آئے تو اماں فاطمہ نے پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ایک مسافر ہے، اجنبی ہے۔ وجہ میں نے نہیں پوچھی، شاید کسی کام سے آیا ہو، آج رات اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، صبح اپنے کام سے چلا جائے گا۔ رات کو مہمان نوازی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ صبح ہوئی، پھر وہ شخص چلا گیا، پھر اگلی رات آئی، دیکھا پھر وہی شخص ہے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنے ساتھ لے گئے، پھر بھی نہیں پوچھا کہ کس وجہ سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ شاید ان کی کوئی ضرورت ہو، حاجت تو پوری نہ ہوئی ہو، تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آخرکار پھر تیسرا دن ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پھر وہی بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت علی آئے اور آ کر کہا کہ چلو، مجھے اپنے گھر لے گئے اور پوچھا کہ بھئی میں تم کو 3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا حاجت ضرورت ہے، کہاں سے تم آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ پہلے میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں، قسم اٹھاؤ آپ، پھر جو ہے میں آپ سے سچی بات بتاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ بھئی جو بھی بات ہوگی میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گی، تم بتاؤ کیا غرض ہے تمہاری۔ تو اس نے اپنی یہ ساری غرض بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو، صبح جب میں یہاں سے گھر سے نکلوں گا تم میرے پیچھے پیچھے چل پڑنا، اور اس بات کا دھیان رہے کہ کوئی تمہیں دیکھنے نہ پائے کہ بھئی کوئی شخص میرے ساتھ چل رہا ہے، میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا، میں قضائے حاجت کے بہانے سے، جوتے کا تسمہ درست کرنے کے بہانے سے میں بیٹھ جاؤں گا، تم آگے نکل جانا۔ تو اس ہدایات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کر آئے اور دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر زانو تلمس طے کیے اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنے قبیلے واپس چلے جاؤ اور اپنے دین کو فی الحال چھپا دو تب تک کہ جب تک میرے پاس طاقت اور قوت آ جائے پھر تم میرے پاس چلے آنا۔ تو حضرت سلمان باہر نکلے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کس بات کا چھپانا ہے۔ فوراً بیت اللہ کے اندر آئے اور آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر۔ اب یہ صدا سننی ہی تھی کہ لوگ جو ہے دور دور سے آئے اور آ پر برس پڑے، مارنا شروع کیا لوگوں نے۔ اب جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی یہ بڑے قبیلے کا ہے، اب اگر تم اس کو مارتے ہو تو تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، یہ فارس کا شخص ہے اور اس کو تم مارتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کلمہ پڑھتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پھر انہوں نے وہی نعرہ لگایا اور لوگوں نے پھر مارنا شروع کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ درمیان میں آ کر ان کو چھڑایا۔ تو یہ حالات ہوتے تھے کہ جو کلمہ پڑھ لیتا تھا گویا وہ اپنی جان پر کھیل کر کلمہ پڑھتا تھا۔ اس قدر سخت حالات تھے کہ کسی کو اگر پتہ چل جاتا تو اس کے قتل کے در پہ ہو جاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ سلسلہ جو ہے خفیہ طور پر چلتا رہا اور 4 سالوں تک یہ سلسلہ اسی طرح خفیہ طور پر چلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ پھر آخرکار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا اعلان فرمایا، کھلم کھلا دعوت دینا شروع کی، تو اب جو ہے لوگوں کو یہ دیکھنے میں ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ہم نے اس قدر ان پر مصائب ڈھائے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال کا عرصہ گزر چکا، اس قدر مصائب توڑنے کے بعد بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش پیغمبرانہ میں اپنے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے
منصوبے بنانا شروع کیے، طرح طرح کے منصوبے بنائے۔ اب انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ ان کو سمجھائیں کہ دعوت کے راستے کو چھوڑ دیں، جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کو ترک کر دیں۔ ہم آپ کو اگر رئیسی چاہیے، آپ کو سرداری چاہیے، ہم آپ کو تمام قبائل کا سردار اعلیٰ بنا دیں گے، سارے کے سارے جتنے بھی مکہ کے قبائل ہیں ہم آپ کی سرداری کے ماتحت دے دیں گے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، ہم سارے کے سارے قبائل مل کر آپ کو اتنی دولت دیں گے جتنی آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بڑی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم تمام قبائل سے، بلکہ قبائل سے باہر جہاں کہیں سے آپ کو جو بھی عورت پسند آئے گی ہم سارے قبائل مل کر اس کا رشتہ آپ کے لیے لائیں گے۔ اب یہ تینوں باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہی کہ آپ اپنے بھتیجے کو خدا را سمجھائیں کہ اپنے اس دین کو جو لایا ہوا پیغام ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت بان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت فرماتے تھے اور ہر طرح کے مسائل کو وہ خود اپنے آپ نمٹاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا ایک پہاڑ کی صورت تھے۔ تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات عرض کی کہ دیکھو بھتیجے، اب میرے بڑھاپے کا خیال کرو، اب دشمنی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کفار اس بات کے درپے ہو گئے کہ وہ تمہیں کسی بھی صورت قتل کرنے کے لیے درپے ہیں، اور اگر تم زندگی چاہتے ہو تو پھر اس پیغام کو چھوڑ دو۔ یہ شرطیں انہوں نے رکھی ہیں، تم ان میں سے کسی کو بھی قبول کرو اور اس دین کا پرچار کرنا چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات سننا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کندھے مزید میرا بوجھ اٹھانے کے لیے کمزور ہو رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں گا تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے میں تنے تنہا اس بوجھ کو تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن جو کلمہ میں نے جس کی دعوت دی ہے، جس لا الہ الا اللہ کی جانب میں پکار رہا ہوں، میں اگر اکیلا بھی رہ جاؤں گا اور مکے کے گلیوں کے کتے بھی مجھے کھا جائیں گے تب تک بھی میں اس دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ جذباتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ابو طالب نے سنے تو ان کے دل کے اندر بھی عزم اور ولولہ پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اب کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی نہیں چھوڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے تمام قبائل کو چیلنج کیا کہ تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ کر گزرو، میں اپنے بھتیجے کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جس دین کا پرچار کرتا ہے، جو بھی نعرہ لگاتا ہے، جو بھی وہ کہے گا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبائلی حیثیت تھی اب اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے معتبر خاندان سے تھے، اور آپ کے ساتھ دشمنی کرنا، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا ان کے لیے بہت بڑی بھاری دشمنی مول لینا تھا۔ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے ان کا، نہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرے گا، نہ ان کو بازار سے لین دین کی اجازت ہوگی، نہ ان کے لیے کھانے پینے کی اجازت ہوگی، بس ان کو ایک گھاٹی میں بند کر دیں گے اور ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ اور 70 مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جا کر پناہ گزین ہوئے، اور 4 سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پناہ گزینی وہاں پر سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا کہ جہاں پر کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ بازار سے کچھ خرید نہیں سکتے تھے۔ یہ حالات تھے کہ مسلمان درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور کسی طرح کی کوئی آپ کے ساتھ تعلق لوگ نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کٹ کر رہ گیا تھا۔ اب دیکھیں جو معاہدہ لکھا گیا تھا شعب ابی طالب پر کہ بھئی آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا جب تک کہ آپ اس دین کو چھوڑ نہیں دیں گے، اور اس معاہدے کو بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ بھئی یہ بیت اللہ کے سامنے جو معاہدہ لگا ہوا ہے یہ معاہدہ ہے ہمارے مابین کہ ہم کبھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ 4 سال کے بعد جب کسی شخص کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات سنے تو اس نے جو ہے چند غلہ اور
دوسرا سامان لا کر پہنچایا تو ابو جہل نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بائیکاٹ چل رہا ہے، اور جو اگر اس بائیکاٹ کا جو ہے خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنی مول رہا ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیت اللہ کے دروازے پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا چلو مجھے دکھاؤ۔ جب آ کر دیکھا تو وہ وہاں پر صفائی موجود نہیں تھا، وہاں پر اس کو دیمک نے کھا لیا تھا، وہاں پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے، بائیکاٹ ہوا ہے؟ اور یوں 4 سالوں کی مشقت کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو لے کر شعب ابی طالب سے باہر آئے۔ اب اس قدر مشقت اور مشکلات اور مصائب کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ تھی، اس کا صرف جو سب سے بڑا پہلو تھا وہ تھا صبر اور استقامت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو صبر کی تلقین فرماتے تھے کہ تم لوگوں نے صبر رکھنا ہے اور کسی قسم کی کوئی لڑائی، کسی قسم کا کوئی دفاعی جنگ نہیں کرنی، بس جتنے مظالم ڈھائے جائیں، جتنے مصائب آئیں، آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو باہر آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنا شروع کیا۔ اب لوگوں کو نئے عزم اور ولولے کے ساتھ پھر لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ پھر پریشان ہو گئے کہ بھئی آخر کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ، کہ جو مسلمان اس قدر تعداد میں بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ بھئی جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل نہیں کر سکتے، ہم یہ کریں گے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، جو لوگ اس پر اسلام لا رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ہم ان کو قتل کریں گے تاکہ پھر کوئی دوسرا ایسی جرت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 70 مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی جانب بھیج دیا کہ جب تک حالات درست نہ ہوں تم لوگ وہاں کی جانب ہجرت کر کے جاؤ، اور وہاں کا بادشاہ اچھا ہے، وہاں پر جا کر سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب یہ ہجرت کا پہلا موقع تھا اور دنیا میں پہلی ہجرت تھی جو اسلام کے لیے کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہلی ہجرت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی کہ جو لوگ جنہوں نے پہلی ہجرت کی اسلام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہ کر ان حالات کا مقابلہ کرتے رہے، اور لوگوں کا ایک ہی روش تھی، ایک ہی رویہ تھا کہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، کبھی مجنون کہتے، طرح طرح کی بھپتیاں کستے، قتل کے منصوبے بناتے، شورش بپا کرتے، مسلمان گزر رہے ہوتے ان پر ہنسی مذاق اڑاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین، کہ یہ گلیوں میں بیٹھ جاتے تھے اور جہاں سے مسلمان گزرتے تھے یہ ان پر بھپتیاں کستے تھے کہ یہ دیکھو فلاں شخص جا رہا ہے، یہ دیکھو فلاں جا رہا ہے۔ اب ان پر مذاق اڑاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، طرح طرح سے اذیتیں دیتے، تکالیف دیتے۔ لیکن مسلمانوں نے جو کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ، اور جو یہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا تھا تو گویا آگ میں زندہ جل جانا اس کے لیے آسان تھا، اس کلمے سے دوبارہ پھرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حالات سے مایوس ہوئے، قدر آپ کے دل کے اندر ایک تنگی پیدا ہو گئی کہ بھئی اتنی بڑی محنت کے باوجود لوگوں نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے دور ایک بستی کا انتخاب کیا کہ میں وہاں پر جا کر لوگوں کو تبلیغ کروں گا، شاید کہ وہاں میری تبلیغ سے چند لوگ مسلمان ہوں، چند قبائل مسلمان ہوں، اور پھر وہ میری پشت بنے اور مسلمانوں کو ان اذیتوں سے، ان تکالیف سے، ان مصائب سے چھٹکارا مل سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب سفر فرماتے ہیں، اور طائف میں 3 بڑے قبیلے آباد تھے، اور ان تینوں کے رئیسوں کے ساتھ ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ان رؤساء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں معاندانہ رویہ اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور توہین آمیز جملے کہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً طائف سے نکل جانے کا کہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر جب واپس لوٹے تو ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بستی کے لڑکوں کو بھیج دیا کہ تم اس پر آوازیں کستے ہوئے جاؤ اور پتھر لگاؤ اس کو اور بستی سے نکال دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھل قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پیچھے چند لڑکے ہیں جو پتھر مار رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کس رہے ہیں، اور یہ منظر آسمان دیکھ رہا ہے، اور یہ منظر آسمان دیکھ رہا تھا کہ 2 جہانوں کے سردار ہیں،
امام الانبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پست پا بجولان چل رہے ہیں اور لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور کس قدر وہ تکلیف کا منظر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے، جوتیاں خون سے بھر جاتی ہیں۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہی ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلام بھیجتے ہیں، یہ جو ہے بادلوں کا فرشتہ ہے اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے آپ کو ان دونوں کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو جو بادلوں والا فرشتہ تھا اس نے سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر حکم فرمائیں تو میں ان پر ایسی بارش برساؤں، ایسا ان پر بجلی بن کر کڑکوں کہ ساری کی ساری بستی کو ہلاک اور برباد کر دوں۔ اور پہاڑوں والے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ، طائف دو پہاڑیوں کے درمیان میں گھاٹی ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو درمیان میں کچل دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے اللہ نے بد دعائیں دینے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے دنیا میں عذاب کے لیے نہیں بھیجا گیا، بعثت رحمہ، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ یہ مسلمان نہ ہوئے، ان کی نسلوں کے اندر ایسے مسلمان پیدا ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ اب دیکھیں اس قدر تکالیف کے بعد بھی، اس قدر مشقت کے بعد بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے کہ آپ جو حکم فرمائیں گے یہ فرشتے اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انما بعثت رحمہ، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کے لیے عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں کے لیے اس کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو بد دعائیں دیتا رہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا آپ کے سامنے شکایت کرتا ہوں، آپ مجھے ایسے دشمن کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے جانتا نہیں ہے، جو مجھ پر جملے کستا ہے، جو مجھے مارتا ہے، جو میرے دین کا انکار کرتا ہے، جو میری دعوت کو ٹھکراتا ہے۔ اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر یہ مشقت میرے لیے کوئی مشقت نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میں پوری دنیا کے تمام مصائب جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام تسلی کے لیے تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دعوت کا یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیف دی جا رہی ہے، سب سے زیادہ آپ کا انکار کیا جا رہا ہے، آپ کے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی تکالیف ہو رہی ہیں، نہ مسلمان محفوظ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دھن ہے کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں کبھی لوگوں کو بد دعا نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو 13 سال پر محیط ہے، ہم دیکھتے ہیں تو اس زندگی کے اندر جو اوصاف نکھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ دو ہی ہے کہ ایک صبر اور استقامت، بس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 سالوں میں صبر کا ایسا عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر ہم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی تاریخ کو کنگالے تو ایسی صبر اور استقامت کا کوئی ایسا نمونہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل صبر بن گئے اور پورا صبر کا پیکر بن کے دکھایا کہ کس طرح مصائب کو، تکالیف کو جھیلا جاتا ہے، اور کس طرح اپنے اس ایجنڈے پر جس کو آپ لے کر آتے ہیں، کس عزم کے ساتھ، جس ذمہ داری کے ساتھ جو دعوت آپ کو دی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ڈٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قیمت پر اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوچا تک نہیں۔ لوگوں نے طرح طرح کی آفریں دی، دھمکیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے رہے، اور مسلمان جو مسلسل اس غم کو، تکالیف کو برداشت کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے، وہ اس بٹھی کے اندر جل جل کر کندن بن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قدر روک رکھا تھا کہ لوگ تم کو مارتے ہیں، مارنے دو، تم لوگوں نے دفاع بھی نہیں کرنا اپنا، کہ تم گلی میں جا رہے اور کفار نے پکڑ لیا، تم کو مار پیٹ شروع کر دی، تم کو دفاع کی بھی اجازت نہیں ہے، تلوار نہیں نکالنی۔ صبر ہو رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے کہ لوگ مضبوط بن جائیں، پہلے ان کا ایمان مضبوط ہو، صبر ان کے دلوں میں جاں گزین ہو جائے، اور صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر انڈیل دیا تھا۔ تو مکی زندگی میں جو سب سے زیادہ ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صبر اور استقامت کی بدولت یہ 13 سال مکے کے اندر گزارے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرمائی،
اور اس کے بعد اسلام کے لیے جو فتوحات ہوئیں وہ اس بات کا پیش خیمہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ دیکھیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور چند لوگوں نے مل کر اونٹ کی اوجڑی آپ پر ڈال دی۔ اب اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، آپ روتی ہوئی تشریف لائیں اور آ کر ان کو اوجڑی کو کھینچنے لگی، دور کیا اور رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں ہر کچے اور پکے گھر تک جا پہنچے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کا اعلان تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا اعلان تھا کہ جس قدر بھی تکالیف آئیں، جس قدر رکاوٹیں ڈالی جائیں، اس دعوت کو روکا نہیں جا سکتا، اور اللہ نے پھر اس دعوت کو پھیلا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پر صبر کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی دین پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔